تفسیر سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے دیگر نام۔ اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے کو۔ چونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی سورت لکھی ہے، اس لیے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ نماز میں قراءت بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اسی کا نام الکتاب بھی ہے۔ جمہور یہی کہتے ہیں، البتہ حسن اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہما اس کے قائل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ کا نام الکتاب ہے، اور حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ آیات کو الکتاب کہتے ہیں۔ ترمذی کی ایک صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمد رب العالمین آخر تک یہی صورت القرآن ہے، الکتاب ہے، 7 مثانی ہے، اور قرآن عظیم ہے۔ اس صورت کا نام سورۃ الحمد اور سورۃ الصلاۃ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں نے صلاۃ یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھو آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمد رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی پوری حدیث تک۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کا نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے، اس لیے کہ سورت کا نماز میں پڑھنا شرط ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جب سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر اس سورت کو پڑھ کر دم کیا اور وہ اچھا ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ رقیہ ہے، یعنی پڑھ کر پھونکنے کی صورت؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما اسے اساس القرآن کہتے تھے، یعنی قرآن کی جڑ، اور اس صورت کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا نام رقیہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نیز قتادہ اور ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ یہ صورت مکی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مجاہد، عطا بن یسار اور زہری رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں یہ صورت مدنی ہے، اور یہ بھی ایک قول ہے کہ یہ صورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکے میں اور دوبارہ مدینے میں، لیکن پہلا قول ہی زیادہ ٹھیک ہے، اس لیے دوسری آیت میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، یعنی ہم نے تمہیں اے نبی 7 مثانی، 7 آیتیں دہرائی جانے والی دی ہیں۔ واللہ اعلم۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول قرطبی نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس صورت کا نصف یعنی آدھا تو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اور آخری آدھا حصہ مدینۃ المنورہ میں نازل ہوا، لیکن یہ قول غریب و عجیب ہے۔ اس کی آیات کے بارے میں اتفاق ہے کہ 7 ہیں، لیکن عمرو بن عبید نے 8 اور حسین جعفری نے 6 بھی کہی ہیں، اور یہ دونوں قول شاذ ہیں، صحیح نہیں، غلط ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورت کی مستقل آیت ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ تمام کوفی قاری اور صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم کی ایک جماعت اور سابقہ بہت سارے بزرگ تو اسے سورہ فاتحہ کی ایک پوری اور مستقل آیت کہتے ہیں۔ بعض اسے اس کا جز مانتے ہیں، اور بعض سرے سے اس آیت کو اس کے شروع میں مانتے ہی نہیں، جیسے کہ مدینہ کے قاریوں اور فقیہوں کی یہ تینوں قول ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اس صورت کے کلمات 25 ہیں اور حروف 113 ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر کے شروع میں صحیح بخاری میں لکھتے ہیں، الکتاب اس صورت کا نام اس لیے ہے کہ قرآن کریم کی کتابت اسی سے شروع ہوتی ہے، اور نماز کی قرأت بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ چونکہ تمام قرآن کے مضامین اجمالی طور پر اس میں ہیں، اس لیے اس کا نام الکتاب ہے۔ اور عرب کی عادت ہے کہ ہر ایک جامع کام اور کام کی جڑ کو جس کی شاخیں اور اجزاء اسی کے تابع ہوں کہتے ہیں۔ دیکھیے الراس وہ اس جلد کو کہتے ہیں جو دماغ کی جامع ہے، اور لشکری جھنڈے اور نشان کو بھی جس کے نیچے لوگ جمع ہوتے ہیں کہتے ہیں۔ شاعروں کے شعروں میں بھی اس کا ثبوت پایا جاتا ہے۔ مکے کو القریٰ کہنے کی بھی یہی وجہ ہے کہ وہ سب سے پہلے ہے اور سب کا جامع ہے، زمین وہیں سے پھیلائی گئی ہے۔ چونکہ اس سے نماز کی قرأت شروع ہوتی ہے، اور قرآن کے لکھنے کے وقت بھی صحابہ نے اسی کو پہلے لکھا، اس لیے اسے فاتحہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک صحیح نام 7 مثانی بھی ہے، اس لیے کہ وہ بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں اسے پڑھا جاتا ہے، اور مثانی کے معنی اور بھی ہیں جو انشاء اللہ تعالی اپنی جگہ بیان ہوں گے۔ واللہ اعلم۔ مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ کے بارے میں فرمایا، یہ القرآن ہے، یہی 7 مثانی ہے، اور یہی قرآن عظیم ہے۔
مسند احمد کی ایک دوسری حدیث میں ہے یہی ام القرآن ہے، یہی فاتحۃ الکتاب ہے، اور یہی سبع مثانی ہے۔ تفسیر مردویہ میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا الحمد رب العالمین کی 7 آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ان میں سے ایک آیت ہے، اسی کا نام سبع مثانی ہے، یہی قرآن عظیم ہے، یہی ام الکتاب ہے، یہی فاتحۃ الکتاب ہے۔ دار قطنی میں بھی اسی طرح کی ایک حدیث ہے، اور بقول امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ اس کے سب راوی ثقہ ہیں۔ بحقی میں ہے کہ علی ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم نے سبع مثانی کی تفسیر میں یہی کہا ہے کہ سورہ فاتحہ ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی 7ویں آیت ہے، اور بسم اللہ کی بحث میں یہ بیان پورا آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ نے سورہ فاتحہ کو اپنے لکھے ہوئے قرآن شریف کے شروع میں کیوں نہیں لکھا؟ تو کہا اگر میں لکھتا تو پھر ہر سورت کے پہلے اس کو لکھتا۔ ابو بکر ابن ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قول کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں پڑھے جانے کی حیثیت سے، اور چونکہ تمام مسلمانوں کو حفظ ہے، اس لیے لکھنے کی چندہ ضرورت نہیں۔ دلائل النبوہ میں امام بیہقی نے ایک حدیث وارد کی ہے جس میں ہے کہ یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی۔ باقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی، دوسرا قول یہ ہے کہ یا ایھا المدثر سب سے پہلے نازل ہوئی، جیسا کہ صحیح حدیث میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق سورۃ العلق نازل ہوئی، اور یہی صحیح ہے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ کے فضائل۔ مسند احمد میں ابو سعید ابن المعلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا اب تک کس کام میں تھے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول میں نماز میں تھا۔ آپ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تم نے نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی اے ایمان والو اللہ کے رسول جب تمہیں پکاریں تم جواب دو۔ اچھا سنو میں تمہیں مسجد سے جانے سے پہلے ہی بتلا دوں گا کہ قرآن مجید میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑے ہوئے جب آپ نے مسجد سے جانے کا ارادہ کیا تو میں نے آپ کو وعدہ یاد دلایا۔ آپ نے فرمایا وہ سورۃ الفاتحہ یعنی الحمد رب العالمین ہے، یہی سبع المثانی ہے، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں۔ اسی طرح یہ روایت صحیح بخاری، ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ میں بھی دوسری سندوں کے ساتھ ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو آواز دی، وہ نماز میں تھے، فارغ ہو کر آپ سے ملے، فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھا، مسجد سے باہر نکل ہی رہے تھے تو فرمایا میں چاہتا ہوں کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایسی ایک صورت بتاؤں کہ تورات، انجیل اور قرآن میں اس کے مثل نہیں۔ اب میں نے اس امید پر چال نرم کر دی اور پوچھا اللہ کے رسول وہ صورت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کے شروع میں تم کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا الحمد رب العالمین، اور پوری صورت تک پڑھ دیا۔ نبی نے فرمایا وہ یہی صورت ہے، سبع المثانی اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا ہے وہ بھی یہی ہے۔ اس حدیث کے آخری راوی ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس بنا پر ابن الاثیر اور ان کے ساتھ والے یہاں دھوکہ کھا گئے ہیں، وہ انہیں ابو سعید ابن المعلی سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ ابو سعید دوسرے ہیں، یہ مولا خزاعی ہیں اور تابعین میں سے ہیں، اور وہ ابو سعید انصاری خدری رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کی حدیث متصل اور صحیح ہے، اور یہ حدیث ظاہر میں منقطع معلوم ہوتی ہے اگر ابو سعید تابعی کا ابی رضی اللہ عنہ سے سننا ثابت نہ ہو، اور اگر سننا ہو تو یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے، واللہ عالم۔ اس حدیث کے اور بھی بہت سے طرق ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ نے جب انہیں پکارا تو یہ نماز میں تھے، التفات کیا مگر جواب نہ دیا۔ رسول اللہ نے پھر پکارا، ابی رضی اللہ عنہ نے نماز ہلکی کر دی اور فارغ ہو کر جلدی سے حاضر خدمت ہوئے، السلام علیکم عرض کیا۔ رسول اللہ نے جواب دے کر فرمایا ابی تم نے مجھے جواب کیوں نہ دیا؟ کہا اللہ کے رسول میں نماز میں تھا۔ آپ نے وہی آیت پڑھ کر فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی؟ کہا اللہ کے رسول قصور ہوا، اب ایسا نہ کروں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاؤں
کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی صورت نہیں؟ میں نے کہا ضرور ارشاد فرمائیے۔ نبی نے فرمایا یہاں سے جانے سے پہلے ہی میں تمہیں بتا دوں گا۔ پھر رسول اللہ میرا ہاتھ تھامے ہوئے اور باتیں کرتے رہے، اور میں نے اپنی چال دھیمی کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بات رہ جائے اور رسول اللہ باہر چلے جائیں۔ آخر جب دروازے کے قریب پہنچ گئے تو میں نے رسول اللہ کو وعدہ یاد دلایا۔ آپ نے فرمایا نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ میں نے ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھ کر سنائی۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی کوئی اور صورت نہیں، یہ سبع المثانی ہے۔ سنن ترمیذی میں اتنا اضافہ اور بھی ہے کہ یہی وہ بڑا قرآن ہے جو مجھے عطا فرمایا گیا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے بھی اس باب میں ایک حدیث مروی ہے۔ مسند احمد کی ایک مطول حدیث میں بھی اسی طرح مروی ہے۔ نسائی کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یہ صورت اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان تقسیم کر دی گئی ہے۔ یہ حدیث اور اس جیسی اور احادیث سے استدلال کر کے ابن راہویہ، ابو بکر ابن عربی، ابن الحضار وغیرہ اکثر علماء کا کہنا ہے کہ بعض آیات اور بعض صورتیں بعض پر فضیلت رکھتی ہیں، اور ایک دوسری جماعت کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تمام کلام برابر ہے۔ ایک کو ایک پر فضیلت دینے سے یہ قباحت ہوگی کہ دوسری اور صورتیں اس سے کم درجے کی نظر آئیں گی، حالانکہ کلام اللہ سارے کا سارا فضیلت والا ہے۔ قرطبی نے اشعری اور ابو بکر الباقلانی اور ابو حاتم ابن حبان البستی اور ابو حیان اور یحییٰ ابن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہم سے یہی نقل کیا ہے۔ امام مالک سے بھی ایک روایت میں یہ مذہب منقول ہے، لیکن صحیح اور مطابق حدیث پہلا قول ہے، واللہ اعلم۔ سورہ فاتحہ کے فضائل کے مندرجہ بالا احادیث کے علاوہ اور بھی ہیں۔ صحیح بخاری فضائل القرآن میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے، ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے کہ اچانک ایک لونڈی آئی اور کہا کہ یہاں کے قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، ہمارے آدمی یہاں موجود نہیں، آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جھاڑ پھونک کر دے؟ ہم میں سے ایک شخص اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ کچھ دم جھاڑ بھی جانتا ہے۔ اس نے وہاں جا کر کچھ پڑھ کر دم کیا، اللہ کے فضل سے وہ سردار بالکل اچھا ہو گیا۔ 30 بکریاں اس نے دیں اور ہماری مہمانی کے لیے بہت سارا دودھ بھی بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو ہم نے کہا کہ کیا تمہیں جھاڑ پھونک کا علم ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے۔ ہم نے کہا اس آئے ہوئے مال کو ابھی نہ چھیڑو، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ لو۔ مدینے میں آ کر ہم نے رسول اللہ سے ذکر کیا، آپ نے فرمایا اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ پڑھ کر دم کرنے کی صورت ہے؟ اس مال کے حصے کو لو، میرا بھی ایک حصہ رکھنا۔ صحیح مسلم اور ابو داؤد میں بھی یہ حدیث ہے۔ مسلم کی بعض روایات میں ہے کہ دم کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ مسلم اور نسائی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ رسول اللہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے خوش ہو جائیے، 2 نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات، ایک ایک حرف ان میں سے نور ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی نماز میں ام القرآن نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، پوری نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو؟ فرمایا پھر چپ کے پڑھ لیا کرو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے نماز سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھوں آدھ کر دیا ہے، اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے وہ میں دیتا ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔
بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں فوض الی عبدی، میرے بندے نے خود کو میرے سپرد یعنی حوالے کر دیا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں دوں گا۔ پھر بندہ آخر صورت تک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، اور یہ جو مانگے گا وہ اس کے لیے ہے۔ نسائی میں روایت ہے۔ بعض روایات کے الفاظ میں کچھ تبدیلی بھی ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا، ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں صحیح کہا ہے۔ مسند احمد میں بھی یہ حدیث مطول موجود ہے۔ اس کے راوی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔ اب اس حدیث کے فائدوں پر نظر ڈالیے۔ اس حدیث میں لفظ صلاۃ یعنی نماز کا اطلاق ہے، اور مراد اس سے قرأت ہے، جیسا کہ قرآن میں اور جگہ پر ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، یعنی اے نبی اپنی نماز یعنی قراءت کو نہ تو بہت بلند آواز سے پڑھیے نہ بہت پست آواز سے، بلکہ درمیانی آواز سے پڑھا کیجیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی تفسیر میں صراحت سے مروی ہے کہ یہاں صلاۃ سے مراد قراءت ہے، اور اسی طرح مندرجہ بالا حدیث میں قراءت کو صلاۃ کہا ہے۔ اس سے نماز میں قراءت کی جو عظمت ہے وہ معلوم ہوتی ہے، اور ظاہر ہوتا ہے کہ قراءت نماز کا اعلیٰ رکن ہے، اس لیے کہ عبادت کا مطلق نام لیا گیا اور اس کے ایک جز یعنی قراءت کا ذکر کیا گیا۔ یہ بھی خیال رہے کہ اس کے برخلاف ایسا بھی ہوا ہے کہ قراءت کا اطلاق کیا گیا اور مراد نماز لی گئی۔ فرمان ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، یعنی صبح کے قرآن پر فرشتے حاضر کیے جاتے ہیں، یہاں مراد قرآن سے نماز ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ فجر کی نماز کے وقت رات کے اور دن کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور ان آیات و احادیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں قراءت کا پڑھنا ضروری ہے، اور علماء کا بھی اس پر اتفاق ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہی ضروری ہے یا قرآن میں سے جو کچھ پڑھ لے وہی کافی ہے۔ ابو حنیفہ اور ان کے ساتھی وغیرہ تو کہتے ہیں کہ اسی کا پڑھنا متعین نہیں، بلکہ قرآن میں سے جو کچھ پڑھ لے گا کافی ہوگا۔ ان کی دلیل آیت فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ہے، یعنی قرآن میں سے جو آسان ہو پڑھ لو۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو جو نماز کو جلدی جلدی پڑھ رہے تھے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، پھر جو قرآن میں سے تمہیں آسان نظر آئے پڑھ لو۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا اس شخص کو یہ فرمانا اور سورہ فاتحہ کی تعیین نہ کرنا بتا رہا ہے کہ جو کچھ قرآن پڑھ لے کافی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہی کا پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے پڑھے بغیر نماز نہ ہوگی۔ ان کے علاوہ اور تمام ائمہ کرام کا یہی قول ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہم اور ان کے سب شاگرد وغیرہ اور جمہور علماء کرام کا یہی قول ہے۔ ان کی دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جس کو امام مسلم، ابو داؤد وغیرہ نے نکالا کہ جو شخص نماز پڑھے خواہ کوئی نماز ہو اور اس میں ام القرآن نہ پڑھے تو وہ نماز ناقص ہے، پوری نہیں۔ اسی طرح ان بزرگوں نے یہ دلیل بھی لی ہے جو بخاری اور مسلم میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے یعنی اپنی نماز میں تو اس کی نماز نہیں ہے۔ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز نہیں ہوتی جس میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث ہیں، ہمیں یہاں پر مناظرانہ پہلو اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بہت لمبی بحثیں ہیں۔ ہم نے تو مختصراً ان بزرگوں کے دلائل بیان کیے ہیں۔ صحیح اور حدیث کے مطابق دوسرا قول ہی ہے، یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، واللہ اعلم۔ اب یہ بھی سن لیجئے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ علماء کرام کی ایک بڑی جماعت کا تو یہ مذہب ہے کہ سورہ فاتحہ کا ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اکثر رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نمازوں میں سے کسی ایک رکعت میں اس کا پڑھ لینا واجب ہے، اس لیے کہ حدیث میں نماز کا ذکر مطلق ہے۔ ابو حنیفہ ان کے ساتھی ثوری اور اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا پڑھنا متعین ہی نہیں بلکہ اور کچھ بھی پڑھ لے تو کافی ہے، کیونکہ قرآن میں ما تیسرہ کا لفظ ہے، واللہ اعلم۔ لیکن یہ خیال رہے کہ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے
کہ جو شخص فرض وغیرہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، لیکن یہ روایت بس سبب اسناد کے ضعیف ہے۔ البتہ اس حدیث کی صحت میں نظر ہے، اور ان سب باتوں کی تفصیل اسماء اور رجال کی کتابوں میں موجود ہے، واللہ اعلم۔ صحیح اور حدیث کے مطابق پہلا قول ہے، یعنی فاتحہ کا پڑھنا ہی ضروری ہے۔ مقتدی پر سورہ فاتحہ کے واجب ہونے کے مسئلے میں علماء کے تین قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا جس طرح امام پر واجب ہے اسی طرح مقتدی پر بھی واجب ہے۔ اس کی دلیل وہ عام احادیث ہیں جو ابھی دوسرے فائدے کے بیان میں گزر چکی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سرے سے مقتدی کے ذمے قرات واجب ہی نہیں، نہ یہ صورت نہ کچھ اور، نہ جہری نماز میں نہ سری نماز میں۔ ان کی دلیل مسند احمد کی یہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا، جس کا امام ہو تو امام کی قرات اس کی قراءت ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، اور یہ خود جابر رضی اللہ عنہ کے قول سے مروی ہے۔ گو اس مرفوع حدیث کی سندیں بھی ہیں لیکن کوئی سند صحیح نہیں، واللہ اعلم۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جن نمازوں میں امام آہستگی سے قراءت پڑھے ان میں تو مقتدی پر قراءت واجب ہے، لیکن جن نمازوں میں اونچی قراءت پڑھی جاتی ہے ان میں واجب نہیں۔ ان کی دلیل صحیح مسلم والی حدیث ہے کہ امام اسی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی تکبیر سن کر تکبیر کہو، اور جب وہ پڑھے تم چپ رہو۔ سنن میں بھی یہ حدیث ہے، امام مسلم نے اس کی تصحیح کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا قول بھی یہی ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت ہے۔ صحیح احادیث کے مطابق پہلا قول ہی ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقتدیوں کو فرمایا کہ تم سوائے سورہ فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھو، اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہماری غرض ان مسائل کو یہاں بیان کرنے سے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ احکام کا جس قدر تعلق ہے کسی اور صورت کے ساتھ نہیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔